پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف میں مغرب کی نماز سے پہلے بیٹھنا ضروری ہے، سنت اعتکاف میں، ٹھیک ہے نا. اور اعتکاف اصل سنت ہی ہوتا ہے، نفلی بھی جائز ہے مگر وہ ثواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اعتکاف ہے جو پورے 10 دن ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بہت سی خواتین کو بھی مسجدوں میں اعتکاف میں بٹھانے کا رواج ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس میں لوگ حدیث تو پیش کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اعتکاف میں بٹھانے کا اجازت دی تھی. جب حضرت عائشہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو دیکھا کہ دوسری زوجات نے بھی خیمے لگا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھا یہ کیا ہے، فرمائی پوری بیویوں کے خیمے لگے. آپ نے سارے خیمے باہر نکلوا دیے. اس کی علماء مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر اعتکاف کی مصلحت کے خلاف ہے. اتنی خواتین، پردے کا انتظام نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ساری مصلحتیں. تو ٹھیک ہے، بعض چیزیں فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چاہتے کیا تھے؟ وہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا آپ کی زوجہ حضرت عائشہ؟ بولو نا. امی عائشہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لو کان النبی رأى ما رأینا لمنعنا نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے، صحیح بخاری میں ہے یہ حضرت عائشہ کا مقول، تو ہماری خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کو روک دیا گیا تھا. پتہ چلا بنی اسرائیل میں بھی اصل اجازت تھی عورت کو آنے کی، مگر جب دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، فتنہ ہو رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ نے پابندی لگا دی ہے. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے نبی موجود ہوتے تو پابندی لگا دیتے. بتاؤ نبی کی بات کو امی عائشہ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ میں نے خود ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے جہاں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ فتنے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھنے میں. ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ ہمارے اہل حدیث دوست تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں خواتین بیٹھی تھی اوپر والے ڈپارٹمنٹ میں. تو کہہ رہے میں نے خود دیکھا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ مرد 2-4 سارے خراب نہیں ہوتے، وہ 2-4 بار بار کیا کر رہے ہیں، نظریں گھما کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گزرتی بھی نظر آ جائے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو میں نے دیکھا اعتکاف توڑ کے سڑک پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور اوپر بار بار جھانک رہا ہے. کہہ رہے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس کو. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری اس زمانے میں ٹھیک ہے فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن جیسے شیخ بن باز نے مسجد حرام میں بیٹھنے سے منع کر دیا، حالانکہ 1 لاکھ اعتکاف کا ثواب ہے. تو عورت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پردہ. اور آج کل کی خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھتی بھی ہیں، پردے کی پابندی ان سے نہیں ہوتی. ہنستی ہیں تو کھی آوازیں نہیں. ایک دفعہ میں کسی مسجد میں بیٹھا ہوا بیان کر رہا، مجھے نہیں پتا تھا یہاں خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں. پنجاب میں کوئی مسجد تھی، اس میں خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھی تھیں. میرا بیان تھا 27ویں رات کو. اب میں بیان میں تھوڑا طنز و مزاح بھی کرتا ہوں. جب میں نے مزاح کیا تو کھی ہاں کی آوازیں آ رہی ہیں. میں حیران کہ یار یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھنے میں تو آدمی لگ رہے ہیں مگر ان کے اندر سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہوئے ہیں وہ لیڈیز والے ہیں. اتنی خوبصورت مسکراہٹ ان کی اور ایسی ہنسی. پھر میں کوئی مزاح کی بات کرتا، پھر کھی میں دیکھ رہا ہوں یار یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کرسی کے نیچے تو نہیں کوئی چھپا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ پھر میں نے کوئی بات کی، پھر وہ لڑکیوں جیسی آوازیں آ رہی ہیں ہنسنے. پھر میری نظر جیسے یہ سامنے ہے نا، یہ ایک برآمدہ سا ہے اوپر، میری نظر یہاں پڑی تو خواتین بیٹھی ہوئی تھی ادھر. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، اس طرح سے تم یہاں خواتین کو لا کے اعتکاف میں بٹھا رہے ہو سامنے بالکل، اور کوئی ہنسی مذاق ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، وہ مرد سارے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ اعتکاف ہے، یہ عبادت ہے، یہ کیا؟ اس میں خشوع خضوع سے عبادت ہوگی؟ خشوع خضوع سے بیان نہیں ہو رہا مجھ سے ایسے موقع پہ، عبادت کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے فقہا نے جو منع کر دیا نا عورت کو مسجد میں آنے سے، اس کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے، اس کا مقصد زمانے کے حالات کو دیکھنا ہے کہ بھئی فتنہ ہے. اور دوسرا وہ عبادت جو مسجد میں ہو سکتی ہے وہ کہاں؟ گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے فقہائے حنفیہ جمہور اگرچہ عورت کے گھر میں اعتکاف کے قائل نہیں ہے، لیکن علماء احناف کہتے ہیں کہ جب مسجد میں ان کو روک دیں گے اور اگر گھر میں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے تو وہ اعتکاف کی فضیلت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گی. تو اس لیے کوئی روایت نہیں ہے اس پر، لیکن انہوں نے عورت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ کو عبادت کے لیے خاص کرو گھر میں، تو پھر اسی کمرے کو عورت اعتکاف کے لیے خاص کر دے. کوئی پکی ڈھکی دلیل نہیں ہے اس پر، لیکن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے اعتکاف کو قبول کر لیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟
کیونکہ وہ مسجد میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہاں کیا ہوگا فتنہ. اب اگر بالکل ہی اعتکاف نہیں کرنے دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت ہمیشہ کے لیے اعتکاف کی نعمت سے محروم. اور یہ رمضان کا آخری عشرے میں بہت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. خواتین ویسے ہی آج کل گھروں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں, پورے رمضان میں تو ان کو سحری افطاری سے فرصت نہیں ملتی ہے. پھر شاپنگ, اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گی تو عید کی راتوں میں شاپنگ. البتہ تراویح میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو مسجد میں اس زمانے میں آنے دیا جائے. اس کے کیا دلائل ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تراویح میں اتنا فتنہ نہیں ہے, آئیں گی تھوڑی دیر کے لیے اور چلی جائیں گی. کیونکہ اگر تراویح سے بھی روکو گے پھر یہ گھر میں نہیں پڑتی, کیونکہ اگر آپ نے روک دیا تو یہ کہاں جائیں گی؟ پھر بازاروں میں جاتی ہیں, مارکیٹوں میں جاتی ہیں. اور تراویح ہوتی بھی تھوڑی دیر کے لیے, اس کے لیے راستے بھی الگ کیے جا سکتے ہیں, آئیں. اور ہم نے ابھی مسجد میں اگلے سال فیصلہ کیا کہ خواتین کے لیے جو آتی ہیں بیان کے لیے یا کوئی تراویح کے لیے آ رہے تو راستہ بالکل الگ ہو. اس دفعہ تو راستہ ایک تھا جس میں الحمدللہ کوئی فتنے کے واقعات تو نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی مناسب نہیں لگا ہمیں. جس راستے سے عورتیں نکل رہی ہیں وہیں سے مرد آ رہے ہیں. کوشش کی ہم نے کہ بھی مرد پہلے جائیں عورتیں بعد میں, لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالکل ان کے لیے راستہ الگ کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں آپ لوگ, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. پیسے ویسے تو نہیں مولوی صاحب دے سکتے نا آپ لوگوں کو, ثواب کی گارنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ. تو 10 دن ہیں اعتکاف میں بیٹھیں. اور تبلیغ والوں سے خصوصی گزارش ہے, نوجوانوں سے, کہ بھائی یہ جو 10 نہیں پہلے بول دیا نا تو یہ بیٹھیں گے نہیں, پہلے بول دیا تو بیٹھیں گے نہیں. میں یہ کہنے والا تھا کہ 10 دن میں نے ایک ہمارے دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں, ان کو میں نے وہ بڑے ماشاءاللہ لیے بیٹھیں گے نا, ان کی ایک اور دفعہ 10 دن کی تشکیل بھی کرا دیں, کیونکہ 10 دن کے بعد مسالہ اترنے لگتا ہے. تو جیسے ہی اترنے لگے تو 10 دن کے لیے یہ تبلیغ میں چلے جائیں. تو ان کو میں نے دعوت دی ہوئی ہے, وہ آئیں گے, آن ڈیوٹی بریگیڈیئر ہیں وہ, آپ پہ محنت کر کے آپ کو اگلے 10 دن کے لیے انشاءاللہ. لیکن یہ میں کہنا نہیں چاہتا, میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہے, کیونکہ پہلے بتا دیا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایسا نہ ہو کہ آئیں نہیں, کہ یار اچھا یہ 10 دن کے لیے پھانس رہے اس لیے کہ تاکہ اگلے 10 دن کے لیے پھر تشکیل ہو جائے ہماری. تو نہیں ہو رہا ہے, نہیں بلا رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو بے فکر رہیں, بس آپ 10 دن کے لیے آ جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھ